الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ آپ دین ابراہیمی پر ہیں اور تورات پر بھی آپ کا ایمان ہے؟ آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی دین ابراہیمی پر ہیں اور آپ کی گواہی کے مطابق تورات شریف بھی اللہ کی کتاب ہے، لہذا ہم حق پر ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے دین ابراہیمی میں اپنے پاس سے بہت سی نئی چیزیں نکال لی ہیں، اور تورات میں جو تم سے عہد لیا گیا تھا تم اس کے منکر ہو گئے ہو، اور تمہیں جس چیز کا بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا تم اسے چھپا رہے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور ہم ہدایت پر ہیں اور حق پر ہیں، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا اتباع نہیں کرتے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم کسی ایسے دین پر نہیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو، جب تک تم تورات اور انجیل کے احکامات اور ارشادات پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہو، اور جب تک کہ اس پر ایمان نہ لاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانا تورات اور انجیل کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ گویا تم نے اگر تورات اور انجیل کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو نہ مانا، تو اس طرح سے تورات اور انجیل پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، اور جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، اور تم جس دین پر ہو وہ آخری نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن سے ہدایت لینے والے نہیں، بلکہ قرآن کا نازل ہونا ان کے لیے اور زیادہ سرکشی کرنے اور کفر میں ترقی کرنے کا باعث بنے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے، بجز چند افراد کے جو ایمان لے آئے ہیں۔ آپ کا اس قوم پر رنج کرنا ٹھیک نہیں۔ جس کو ایمان قبول کرنا نہیں وہ قبول نہ کرے گا، رنج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور جس طرح اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا اور ان کے کچھ احکام کو مانا اور کچھ کو نہ مانا، ہم کو ایسا کرنے سے بچا لے، اور ہم کو قرآن پر مکمل ایمان اور قرآن کے تمام احکامات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔